مصر کی فرعون کی شاہی خاندان میں پیدا ہونے والی کلیوپاترا صرف 11 سال کی بچی تھی جب اس کا 13 سالہ بڑا بھائی بطلیموس تخت نشین ہوا۔ مذہبی روایات کے مطابق اس نے اپنے سے 11 سال چھوٹی بہن کلیوپاترا سے شادی کر لی۔ بہت کم عمری میں جنسی تعلقات کی وجہ سے کلیوپاترا جنسی تعلقات میں ایک آتش فشاں بن چکی تھی۔ کچھ سال بعد جب بطلیموس کا انتقال ہوا تو کلیوپاترا تب 18 سال کی ایک جوان دوشیزہ بن چکی تھی جو جنسی جذبات سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ تب بطلیموس کے مرنے کے بعد کلیوپاترا کا چھوٹا بھائی تخت نشین ہوا جو کلیوپاترا سے کم از کم 5 سال چھوٹا تھا، یعنی کلیوپاترا 18 سال کی تھی تو بادشاہ بننے والا لڑکا صرف 13 سال کا تھا، اور اپنی کم عمری کی وجہ سے وہ کلیوپاترا کی جنسی خواہشات پوری کرنے سے قاصر تھا۔ دربار میں اور اس کے پڑوس کے معاشقوں سے کلیوپاترا نے کام چلانا چاہا، مگر کم سن بادشاہ نے کلیوپاترا کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے مصر سے شام منتقل کر دیا، اور وہاں کسی کام کے سلسلے میں آئے روم کے سب سے مہان بادشاہ جولیس سیزر کی ملاقات کلیوپاترا سے ہوئی۔ جولیس سیزر اس نوجوان خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر دل ہار بیٹھا اور مسلسل 2 سال مصر میں رکا رہا۔ اسی دوران کلیوپاترا جولیس سیزر کے ناجائز بچے کی ماں بنی تھی۔ پھر جولیس سیزر جو اس وقت فقط ایک سالار اور رہنما تھا، اس نے روم واپس جا کر تخت حاصل کیا، اور ادھر مصر میں چھوٹے بھائی کے مرنے کے بعد کلیوپاترا بھی ملکہ بن چکی تھی، اور مصر کے تخت پہ بیٹھ کر وہ خود کو دیوی کہلواتی تھی۔ جب جولیس سیزر نے روم کا تخت حاصل کیا تو کلیوپاترا بھی اس کے پاس چلی گئی اور مصر روم کے ماتحت چلا گیا۔ روم میں جب جولیس سیزر کا قتل ہوا بروٹس کے ہاتھوں تو یہ ایک ضرب المثل بن گئی۔ یوٹو بروٹس یعنی جب ایسے شخص کی طرف سے نقصان پہنچے جو آپ کا دوست یا خیر خواہ ہو تب یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ اس نے پیٹھ کے پیچھے خنجر کھوپ کر جولیس سیزر کا قتل کر دیا تھا۔ جولیس سیزر کے قتل کی سازش میں کچھ لوگ کلیوپاترا کو بھی ملوث سمجھتے ہیں۔ خیر جولیس سیزر کے مرنے کے بعد کلیوپاترا نے اس کے سپہ سالار مارک انتھونی سے موافقت جوڑ لیا اور مارک انتھونی کے 3 ناجائز بچوں کی ماں بنی، مگر مارک انتھونی پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کی بیوی ایک دوسرے علاقے کے بادشاہ کی سگی بہن تھی، اور کلیوپاترا کی وجہ سے مارک انتھونی اور اس کے سالے کے درمیان جنگ لڑی گئی جس میں مخالف فوج کے سپہ سالار جنرل اکٹوین سے شکست کھانے کے بعد مارک انتھونی دل برداشتہ ہو گیا، اور اس جنگ کے بعد کلیوپاترا کسی دور گاؤں میں جا کر پناہ گزین ہو گئی۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کلیوپاترا کا دل انتھونی سے بھر چکا تھا تو اس نے پس پردہ جنرل اکٹوین سے تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے کلیوپاترا کو ٹھکرا دیا۔ کلیوپاترا نے جان چھڑانے کے لیے انتھونی تک اپنی ایک خادمہ کے ذریعے جھوٹی افواہ پھیلوائی کہ کلیوپاترا نے انتھونی کے عشق میں خودکشی کر لی ہے۔ مارک انتھونی اس خبر کو سچ مان بیٹھا اور اپنی تلوار اپنے سینے میں گھسا کر خودکشی کر لی۔ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا آسان ہے کسی مرد کو محبت میں بے وقوف بنانا۔ مارک انتھونی کی خودکشی کا سن کر کلیوپاترا پچھتاوے کی آگ میں جلنے لگی، اور آج کے لحاظ سے کہیں تو ڈپریشن کا شکار ہو کر حسن کی اس دیوی نے خود کو ناک سے ڈسوا کر 38 سال کی عمر میں خودکشی کر لی، اور اس طرح دنیا کی خوبصورت عورت اپنے بدن اور چہرے کی تمام رونائیوں سمیت خاک میں مل گئی۔ وسلام ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگے تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔